الدرس الرابع کے اندر جو چیزیں ہمیں پڑھنی ہیں وہ چیزیں ہمارے پاس ہیں اسناد الفعل الماضی الی الضمائر، فعل ماضی کی اسناد کرنا ضمائر کی طرف، یعنی فعل ماضی کی جو ہم نے گردان یاد کی ہے اس کو ہم اس کی نسبت کریں گے ہم ضمیر کی طرف، فعل کی نسبت کریں گے ضمائر کی طرف۔ اب جو ضمائر کی طرف نسبت کریں گے وہ ضمائر اصل میں کیا فاعل ہے، فعل کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ فاعل ہوتی ہے، فعل کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ فاعل ہوتی ہے، تو اسی لیے آپ لوگ کو پہلے سے ہی بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب پہلی چیز ہے اسناد الفعل الی التاء المتحرکہ، فعل ماضی کی اسناد تاء متحرکہ، حرکت والی تاء یعنی جس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اور اس تاء کو کیا کہتے ہیں، تاء الفاعل، فاعل کی تاء۔ جیسے ہمارے پاس ذہبت، میں گیا، تو تو یہاں پہ کیا فاعل ہے، ذہبت تو گیا فاعل ہے، ذہبتی تو گئی فاعل ہے۔ اس کے بعد ہے اسناد الفعل الی واو الجماعۃ، فعل کی اسناد کرنا جمع کے واو کی طرف، جمع کا واو کے جو ہے یہ کیا، یہ فاعل ہے، جیسے ذہبوا وہ سب گئے، اب یہاں پہ واو کیا ہے، فاعل ہے، جانے والے کون ہے، وہ سب۔ اسناد الفعل الی نون النسوۃ، فعل کی اسناد کرنا نون النسوہ جو عورتوں کا نون ہے اس کی طرف، اور یہ ہمارے پاس دو جگہ آتا ہے، ایک آتا ہے جمع مؤنث غائب، دوسرا آتا ہے جمع مؤنث حاضر۔ جیسے ذہبنا وہ سب گئیں، تو یہ نہ یہ کیا، یہ فاعل ہے، ذہبتن تم سب گئیں، یہ کیا، یہ فاعل ہے۔ اب اس کے بعد اس لیسن میں جو ایک آخری چیز ہے ضمائر کی طرف، اسناد الفعل الی الضمیر الغائب المفرد، فعل کی اسناد، فعل کی اسناد، فعل کی اسناد غائب کی مفرد ضمیر کی طرف، مفرد یعنی سنگل، جو ڈبل نہیں ہے، سنگل ضمیر کی طرف جب ہم نسبت کریں گے۔ اور تو اب آپ نے یہاں پہ جان لیا کہ فعل ماضی کے اندر یعنی 12 صیغوں کے اندر ضمیر موجود رہتی ہے، اسی کے اندر بارز رہتی ہے یعنی ظاہر رہتی ہے، لیکن 2 صیغوں میں مستتر رہتی ہے، وہ 2 صیغے کون ہیں، صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب۔ ذہب، ذہب کے اندر فاعل جو ضمیر ہے وہ ہوا پوشیدہ ہے، ذہبت، ذہبت کے اندر جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے ہی پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع کے اندر 5 صیغوں میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن فعل ماضی کے اندر صرف 2 صیغوں میں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس ہے ایک لیسن کے اندر ہے ما النافیہ، چونکہ ما جو ہے ما مصدریہ بھی ہوتا ہے، ما موصولہ بھی ہوتا ہے، ما نافیہ بھی، تو ما نافیہ، ما نافیہ یعنی وہ ما جس کا معنی ہے نہیں، نفی والا، حرف ایسا حرف ہے ينفى به فعل الماضی جس کے ذریعے سے نفی کی جاتی ہے، کس کی، فعل ماضی کی، یعنی فعل ماضی پہ داخل ہو جائے گا تو نفی کا معنی آ جائے گا۔ جیسے ہم نے کہا ما ذهب وہ نہیں گیا، ذهب وہ گیا، ما ذهب وہ نہیں گیا، اور ما ذهبت میں نہیں گیا، ما ذهبت میں نہیں گیا، ذهبت میں گیا، ما ذهبت میں نہیں گیا، تو یہ کام ہے ما کا۔ اور اس کے بعد آخری چیز ہمارے پاس ہے لِأَنَّ، لِأَنَّ اس لیے کہ، اس کا معنی ہم ایسے کہتے ہیں اس لیے کہ، اب یہ لام لی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور حرف جر یہ انا پہ داخل ہو گیا تو ہو گیا لِأَنَّ، کیا ہو گیا، لِأَنَّ۔ اب چونکہ یہ جو ہے یہ انا، یہ جو انا ہے اس پہ کچھ عمل نہیں کرے گا، لِأَنَّ۔ اب یہاں پہ انا جو ہے اس کے بارے میں پہلے سے پڑھ چکے ہیں کہ حروف ناصبہ ہے، یہ ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے، ظاہر اسم پر بھی داخل ہوتا ہے، اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، خبر کو رفع دیتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ لِأَنَّ تُفِيدُ التَّعْلِيلِ، تعلیل کا فائدہ دیتا ہے، علت بیان کرتا ہے، سبب، ریزن، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے جو استعمال ہوگی آپ کے لیے بار بار۔ ایک منٹ دروازے کا ہے، اب تفید التعلیل، علت کا فائدہ دیتا ہے، سبب کسی چیز کی سبب، ریزن بیان کرنے کے لیے ہم اس کو لاتے ہیں۔ اب جیسے مثال ذهبت الى المستشفى، میں گیا ہاسپٹل، اب ہاسپٹل کیوں گیا، سبب کیا، ریزن کیا ہے، لِأَنَّنِي یا لِأَنِّي مریض، اس لیے کہ میں بیمار تھا۔ اب یہاں پہ جو ہے اس کا اسم جو ہے یہ یا متکلم ہے،
اور انکا اور جو مریض ہونا ہے اس کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے. ذهبت الى المستشفى لاني مريض، میں مستشفى گیا اس لیے کہ میں بیمار ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے آپ لوگ کو دھیان رکھنی ہے. اب ہم انشاءاللہ لیسن الدرس الرابع، سبق نمبر 4. یوسف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوسف ابراہیم تنوین نہیں ہے کیونکہ ممنوع من الصرف ہے. اہلا وسہلا ومرحبا بک، اہلا وسہلا ومرحبا بک یا خالی. خالو، خال کہتے ہیں ماموں کو، یا خالی میرے ماما. اہلا وسہلا ومرحبا بک یا خالی، اے ماموں آپ کی خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو. کیف حالک، آپ کیسے ہیں؟ کیف حالک، آپ کیسے ہیں؟ لعلک بخیر، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے. لعلک شاید کہ آپ بخیر ہیں، یا امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے. تو یہاں پہ لعل جو ہے، یہ لعل ترجی کے معنی میں، ترجی یعنی امید کے معنی میں. اب یوسف کہتا ہے الحمدللہ. این ابوک یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ کے ابا کہاں ہیں؟ این ابوک، اے ابراہیم آپ کے ابا کہاں ہیں؟ ابو یہاں پہ حالت رفع میں. ٹھیک ہے. ابراہیم کہتا ہے ذهب الى السوق، وہ مارکیٹ گئے. اب یہاں پہ فعل ماضی کی اسناد ہے. ذهب یہاں فعل ماضی کی کیا ہے؟ فعل ماضی کی اسناد ہے. اب فعل ماضی کی اسناد کیا ہے؟ یہاں پہ جو فاعل ہے وہ ضمیر پوشیدہ ہے، وہ ضمیر پوشیدہ. ذهب الى السوق، وہ مارکیٹ گئے. اب یوسف کہتا ہے وَأَيْنَ أُمُّكِ، اور آپ کی ماں کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. تو ابراہیم کہتا ہے ذهبت، وہ گئیں الى خالتی زینب، ہماری خالہ زینب کی طرف، میری خالہ زینب کی طرف. اب ذهبت یہاں پہ جو فاعل ہے، ضمیر جو اس کی اسناد کی گئی ہے وہ ہے ہی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہی. ذهبت الى خالتی زینب، وہ گئے میری خالہ زینب کی طرف. یوسف وَأَيْنَ إِخْوَتُكَ، اور آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ تو ابراہیم کہتا ہے ذهبوا إلى الجامعة، وہ گئے یونیورسٹی، وہ یونیورسٹی گئے. اب یہاں پہ جو ہے فعل ماضی کی اسناد ہے کس کی طرف؟ واو، واو الجماع. فاعل کا جو واو ہے وہ ہے واو الجماع. اس کے بعد یوسف کہتا ہے وَأَيْنَ أَخَوَاتُكَ، اور آپ کی بہنیں کہاں ہیں؟ تو ابراہیم کہتا ہے ذهبنا إلى المدرسة، وہ گئیں مدرسہ. اب یہاں پہ فعل ماضی کی اسناد ہے نون النسوہ کی طرف، اور یہ فاعل ہے. اب یوسف کہتا ہے اما ذهبت الى المدرسة اليوم، اما مطلب یہ حمزہ حرف استفہام ہے، کیا؟ ما ذهبت، تو نہیں گیا. ما نافیہ ماضی پہ داخل ہوا، ما نافیہ ماضی پہ داخل ہوا. ما ذهبت، کیا تم نہیں گئے الى المدرسہ، مدرسہ اليوم، آج، کیا تم آج مدرسہ نہیں گئے؟ اما ذهبت الى المدرسة اليوم، کیا تم آج مدرسہ نہیں گئے؟ تو ابراہیم کہتا ہے بلا، کیوں نہیں؟ اگر ابراہیم کہتا ہے نعم تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہاں نہیں گیا، اس لیے بلا میں جواب دیا جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. ابراہیم کہ بلا کیوں نہیں، ذهبت میں گیا تھا. اب یہاں پہ ذهبت اور ادھر اوپر ذهبت. ذهبت یہاں پہ فاعل کیا ہے؟ تا متحرک کا فاعل ہے تا، تو گیا. ذهبت میں گیا. اور پھر ادھر ہی آپ کے سامنے یہ ورجعت، یہاں پہ فعل ماضی کی اسناد کس کی طرف ہے؟ فعل ماضی کی اسناد جو ہے تا متحرکہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے. کہ ابراہیم کہ بلا کیوں نہیں، ذهبت ورجعت میں گیا تھا، ورجعت اور لوٹ آیا. رجع یرجع مطلب ہوتا واپس لوٹ آنا، پلٹ آنا. جیسے سورہ ملک آپ پڑھتے ہیں، اس میں جو آپ کے آسمان کی طرف جو ہے نظر دوڑاؤ تو وہ نظر تمہارے اوپر واپس کیا ہے؟ پلٹ کے آئے گی، ہے نا آیت میں. فرجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
तो रजअ यरजिउ मतलब होता है लौटना, वापस पलटना। बअदल हिस्सतिल ऊला, बाद मतलब बाद, और आपने पढ़ा है कि बाद के बाद जो इसम रहेगा वो मजरूर रहेगा, ठीक है। और अल हिस्सतुल ऊला ये अदद तरतीबी है जो हमने पढ़ा था पिछले लेसन के अंदर। अल हिस्सतुल ऊला, अल हिस्सा मुअन्नस है तो इसके लिए अल ऊला भी क्या है, मुअन्नस मौसूफ सिफत होता है। अल हिस्सतुल ऊला पहले पीरियड में, पहले लेक्चर में, पहली घंटी में। अल हिस्सतुल ऊला पहले पीरियड में। बला क्यों नहीं, ज़हबतु मैं गया था, व रजअतु और लौट आया, बाद अल हिस्सतिल ऊला पहले पीरियड, पहले लेक्चर के बाद। यूसुफु लिमाज़ा रजअता, लिमाज़ा रजअता तुम वापस क्यों लौटा है। यहाँ पे फ़ेल मादी की इसनाद है, ता फाइल की जब ता मुतहर्रिक। लिमाज़ा रजअता तुम वापस क्यों लौटा है। तो अब जो आपको मैंने समझाया था लिअन्ना वाली बात आ रही, और रजअतु मैं वापस लौट आया, ता मुतहर्रिक का फाइल, लिअन्ननी मरीज़ुन ये लाम हर्फ जर अन्ना पे दाखिल हुआ, और इन्नी जो है या जो है अन्ना का इसम है, मरीज़ुन इसकी खबर है। रजअतु मैं लौट आया, लिअन्ननी मरीज़ुन इसलिए कि मैं बीमार था, इसलिए कि मैं बीमार हूं, या इसलिए कि मैं बीमार हूं। अब यहाँ पे आप देखिए जो ये लिअन्ननी मरीज़ुन है, ये सबब बता रहा है कि वापस लौटने का सबब क्या है। वापस लौटने का सबब जो है वह है बीमारी। यूसुफ कहता है ला बअसा कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं। अज़हबत इला तबीबी क्या तुम डॉक्टर की तरफ गए, फाइल की तरफ ता मुतहर्रिक की तरफ इस्नाद है। इब्राहिम कहता है नअम हाँ, ज़हबतु मैं गया था। अब यहाँ पे भी जो फाइल है वो ता मुतहर्रिका है। तो ये जो आपने लेसन पढ़ा था उस बोर्ड पे जो आपको समझाए, तो सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आ गई।